بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد اور آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ ایک خوبصورت کلام اور ایک خوبصورت آواز سے اسکرین اوپن ہوئی اور سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں ہم اس پاک ذات ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ وہ ہیں جن پر بادل سایہ کیے رکھتے ہوں، آپ وہ ہیں جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہوں، آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے کیکڑ کا پیڑ اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے آ جائے، آپ کو سجدہ کرے اور پھر واپس چلا جائے۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے جبریل امی فرماتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں جبریل امی کے پر جل جاتے ہیں۔ اس پاک ذات ہستی کے ہم امتی ہیں۔ اس پر شکر، اس پر جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ لیکن انسان جو ہے، جہاں اس کو زندگی دی گئی، وہیں زندگی گزارنے کے لیے اس کو عقل اور نفس اور یہ تمام تر چیزیں عطا کر دی گئی۔ اب جب نفس کی اور آپ کی خواہشوں کی اور پھر آپ کی زندگی کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو آپ اپنے ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو بس جہاں سوچتا ہوں، جو خواب دیکھتا ہوں، میں وہاں تک لے کے جاؤں۔ ایک حصے تک، ایک حوالے تک یہ بہت اچھی بات ہے کہ محنت کرنی ہے۔ غریب پیدا ہوئے تھے، کوئی بات نہیں، غریب مرنا بڑی بری بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو بیچ میں جو زندگی کے معاملات ہیں، ان میں کبھی اتار ہے اور کبھی چڑھاؤ ہے۔ زندگی کی لائن ہم نے دیکھی نا کیسے ہوتی ہے، یوں اوپر نیچے، جب وہ سیدھی ہو جاتی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ اب اس اتار چڑھاؤ میں اصل امتحان کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا، ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کوئی نعمت یا کوئی ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کتنا کامل ایمان یا مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ کیونکہ ہم اس وقت سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے، یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ مطلب وہ رب کی ذات جس نے آپ کو پیدا کرنے سے لے کر ہر چیز کے معاملات سمجھا دیا، آپ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، لیکن شکوہ کرتے ہوئے آپ ایک لمحے کو نہیں سوچتے۔ تو زندگی میں آنے والی پریشانیاں جو ہیں، یہ آزمائش ہیں یا یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اور جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا اور ان کے بارے میں بھی احکام دیا جو بغیر دیکھے یقین بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میری آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور خوبصورت آواز آپ نے سنی ہمارے پیارے اسد بھائی۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ اس سے سچ بات یہ ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم لوگ بس یہاں بیٹھے ہوئے سنتے رہیں آپ کو، لیکن بس کیونکہ تقاضا ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو یہی دل کرتا ہے کہ اسد بھائی پڑھیں اور ہم ان کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں۔ مفتی صاحب، اللہ کی بہترین مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں، وہ پہلے تو یہ ذرا وضاحت کر دیجئے، ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ انسان کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ وہ جو سمندروں کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے کا ایک آنسو بس اس کو قبول ہے اور وہ اس پہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے انسان اور اللہ کا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ نے انسان اور جنات کو تخلیق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، سبحان اور اللہ نے تمام کائنات کو بنایا تمہارے لیے ہے۔ سورج کی روشنی ہے تمہارے لیے، چاند کی رات میں ٹھنڈک ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہ سورج کی گرمی اور گرمی سے پودوں کا نکلنا اور اس سے رزق نکلنا وہ تمہارے لیے ہے، رزق کا میٹھا ہونا تمہارے لیے، زمین کے اندر کا جو مادے ہوتے ہیں وہ ہیں تمہارے لیے، پہاڑوں میں جو معدنیات ہیں وہ تمہارے لیے، پہاڑوں کی جو اونچائی ہے وہ تمہارے لیے، پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ تمہارے لیے، پھولوں کو جو رنگ ہے وہ ہے تمہارے لیے، دریا کو جو چلنا ہے وہ تمہارے لیے، دریا کا بہاؤ بڑھ کے اوپر جا کے بادل بن جانا ہے وہ تمہارے لیے، بادل کا بارش سے برسنا ہے تمہارے لیے، اور بارش کا ایک جگہ ٹھہر کے تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے وہ تمہارے لیے، اور اے انسان تم ہو ہمارے لیے، اور اگر تم ہماری رضا پر راضی ہو جاؤ تو پھر کائنات ہم تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے نا اس سے کہ اے انسان ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنا لی میری چاہت کو تو پس وہ ہوگا جو تیری چاہت ہے۔ آپ رب سے راضی ہو جائیں، پروردگار تمام معاملات کو حل فرما دیتا۔ آج کا انسان راضی نہیں ہے۔ میں موٹر سائیکل چلاتا تھا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور میں ایک اچھی گاڑی پہ آ گیا، 800 سی سی، 660 سی سی پر۔ اب میری خواہش یہ ہے، اب میں پریشان ہوں کہ 800 سی سی ہو جائے، 800 سی سی سے 1000 سی سی ہو جائے۔ میں 120 یارڈس پہ رہتا تھا، خواہش ہے کہ 240 یارڈس ہو جائے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خالق ہماری راضی کتنا ہے کہ میں خطا پہ خطا کرتا رہا، وہ عطا پہ عطا کرتا رہا، اس کی کرم نوازی مسلسل چلتی جا رہی ہے۔ جبھی میرے نبی نے مجھے سمجھا دیا، اور آج ڈپریشن کا علاج بتا رہا ہوں بہن، اس پر آج اس پوری قوم میں اسٹریس بہت زیادہ ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے مینٹلی۔ میرے نبی نے کہا جب دنیاوی معاملات میں دیکھنا تو اپنے نیچے سے دیکھنا، جو تم سے نیچے ہیں، جو آنکھ نہیں رکھتے ان کو دیکھنا، جو تمہاری طرح کان رکھتے ہیں قوت سماعت نہیں رکھتے ان کو دیکھنا، جو تمہاری طرح زبان رکھتے ہیں مگر قوت بولنے کی گویائی نہیں رکھتے ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنا جو پورا لئیم شیم انسان ہے مگر شعور کی حالت نہیں ہے، پاگلوں کی طرح ایک جگہ بیٹھا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، اس کو دیکھنا تو سجدہ شکر ادا کرو گے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شمار چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہو رہی ہوتی ہیں جس سے ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، ہم شکر کرتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ گو کہ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً بہتر سے بہتر کی خواہش ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ ہے وہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا۔ میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زیادہ مانگو، بڑا مانگو، اللہ کی ذات ہے وہ کیوں آپ کو عطا نہیں کرے گی۔ لیکن یہاں معاملہ جو ہے، ابھی میں یہ بات مفتی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی کرونا کی ہی ہم بات کر لیتے ہیں، اسٹل وی آر فیسنگ پرابلمس، اور شاید پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس چیز کو جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑے، بے شمار لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے، وہ جو دینے والے ہاتھ تھے وہ آج لینے والے ہاتھ بن گئے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یوں سے اس ہاتھ سے ایسے ہاتھ تک جب لوگ آتے ہیں تو ان کی سیلف رسپیکٹ یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ صاحب ایسی کنڈیشن میں ایمان کی پختگی رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ نہیں یہ میری مطلب یہ میری سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال۔ دیکھیے میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سمجھ کے پڑھتا ہوں تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور میں پوچھوں کہ پوری کائنات کا بینک اکاؤنٹ کہاں پہ ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں ہے۔ سبحان ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور میں اللہ جس کو چاہوں بغیر حساب کتاب دوں۔ بھائی کون سی طاقت ہے کہ جو اتنی بڑی ویل جو مچھلی ہوتی ہے اس کو کھانے کا انتظام کرتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھانے کا انتظام کرتی ہے، اور وہ کون سی طاقت ہے جو ننھی سی چوٹی کو بھی مرنے نہیں دیتی، وہ کون سی طاقت ہے کہ جو پرندوں کو رزق دیتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ سمندر کے اندر کوئی چٹان اور چٹان کے اندر کیڑا تو میرے پروردگار اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ راضی ہو جائیں، یاد رکھیے گا حکمت عملی، رب تعالیٰ آزماتا ہے، اور آزماتا بھی ان کو جو اس کے بندے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں اسد بھائی سے تو اس کا مطلب ان کو اپنا سمجھتا، اگر بیگانہ سمجھتا تو پھر چھوڑ دیتا۔ تو جن کو چھوڑا ہوا ہے وہ زیادہ فکر کریں، اور جو آزمائش میں شکر ادا کریں، رب نے یاد تو کیا ہے۔ کیا بات ہے جی، اور یہی حقیقت ہے اور یہی
سب سے خاص چیز ہے کہ رازق رب کی ذات ہے، رزق وہ دیتی ہے، بس ہماری اس دنیا میں آزمائش ہے. اور کہتے یہ بھی ہیں کہ جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے نا، رزق بھی ڈھونڈتا ہے، لیکن طلب ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے. ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم ہر چیز کو بہت جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے ہمارے رشتوں کے حوالے سے بھی، تعلقات کے حوالے سے بھی، کام کے حوالے سے بھی بگڑتے ہیں. پھر کرونا کی وجہ سے مشکلات بہت زیادہ آئیں، تو یہ جو ایک نا امیدی پیدا ہوتی ہے نا، اور پھر ہم ایک دم سے شکوہ کرتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ نا امیدی جو ہے وہ تو کفر کے جو ہے وہ مقابل لا کر کھڑی کر دی گئی. تو مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ رب سے شکوہ کرنا اور نا امیدی، کیا پھر یہ انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتی؟ اللہ معاف کرے، مطلب یہ کیا کفر کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ نا امید ہو رہے ہیں اس ذات سے جو آپ کو دنیا میں لے کر آئی ہے، جو نفس جو آپ کی شاہ رگ سے قریب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان عجولا، بے شک انسان عجلت باز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آپ ورسز پڑھیں. پھر ایک آیت یعنی کہ ایک کہا یہ ان الیاس کفر، مایوسی کفر. بیسکلی یہ جو سب نگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو تھاٹس ہیں، اور جو نگیٹیوٹی ہے انما یامرکم بالسوء، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ شیطان ہے جو تمہیں نگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. اور جب انسان نگیٹو ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز نگیٹو نظر آتی ہے. جب مائنس ہے تو ہر چیز مائنس نظر آتی ہے. آپ پلس ہو جائیں گے تو ہر چیز پلس ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی سوچ پہ سے ڈپینڈ کرتا ہے. حدیث میں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہے. جب آپ نگیٹو تھاٹ لے کے کسی کام کو شروع کرتے ہیں، نگیٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے. جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں، یار خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ جب ہے تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اچھا، لیکن ایک بڑا عامیانہ سے جملہ ہے کہ جو پیٹ کی بھوک ہے نا، پیٹ کی آگ، وہ انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے. ٹھیک ہے، سوچ کا تعلق بھی عقل. اب آپ دیکھیں، آپ کسی ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے میں خود تو بھوکا رہ لوں گا لیکن میں اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، میں خود تو شاید ایک سڑک پر گزارا کر لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ بے گھر نہ ہو جائے. تو جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے تو انسان پھر ڈگمگاتا ہے اور پھر وہ مشکل میں بھی آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قربان جاؤں میں قرآن پر کہ میں سوال کرتا ہوں، قرآن جواب دے دیتا ہے. ماشاءاللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. ضرور نہیں، یعنی کہ ہم تمہیں تاکیداً آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے. وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں. بہن کا سوال. صحیح. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں مال کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے. ہم تمہیں جان کے ذریعے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں. اس حالت کے اندر رب کی رضا میں رہتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، زبان سے کہتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ سب اللہ کا ہے اور لوٹ کے ہمیں اس کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم الرحمہ، پھر اللہ فرماتا ہے پھر میرے ان لوگوں پہ میرے رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. سبحان ایک اللہ. مشکل دور آتا ہے، اس کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے. اچھا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا. اسد بھائی بھی میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم جو بھی بات مفتی صاحب سے کرتے ہیں تو مفتی صاحب ایک تو بڑی تسلی سے سنتے ہیں، اس کے بعد کسی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے جو ہے وہ اس بات کا ترجمہ، اور میں ایک پوری ہم جن ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور مفتی صاحب ایسے رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. عدنان بات کر رہا ہوں، راولپنڈی سے. جی عدنان صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بے روزگار، اس کے لیے ایک وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب، اور دوسرا بہت
تو شام سے شام تک رہتا ہوں، بہت جس طرح ڈپریشن کا شکار، جی بیمار بھی رہتا ہوں، اس کے لیے میرا کو وظیفہ ہے وہ ملتا۔ جی بالکل، آپ اس وقت بے روزگاری خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈپریشن اور مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے اور رزق کے راستے کھولے آپ کے لیے۔ مفتی صاحب کیا یہاں ایک سب سے بڑا وظیفہ جو میرے نبی نے مجھے سکھایا، جی بچپن میں ایک کہانی ہم پڑھتے تھے، اسکول میں گئے وہاں پڑھایا، نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے بے روزگار ہے، یا رسول اللہ میں بے روزگار ہوں، فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کچھ چیزیں ہیں، لے کے آتا ہے، حضور منگواتے ہیں، اچھا جو چیز ہے اس کو بھی لے آؤ، لاتا ہے حضور کی بارگاہ میں۔ وہ رحمۃ للعالمین ابھی بہن انٹرو میں فرما رہی تھیں کہ جب جو چلے تو بادل سایہ کرے، سبحان جو رک جائیں تو بادل رک جائے، جو کسی درخت میں بیٹھیں تو درخت چھاؤں کر دے ہیں، جو ایک گلاس میں ہاتھ ڈالیں تو پانی ابل پڑے، واہ جن کو جانور دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں، جو ایسے اشارہ کریں تو مجھے لگتا ہے چاند بیتاب ہے کہ حضور اشارہ کریں میں اپنے آپ کو چیر دوں، جن کے لیے سورج ایسے اشارہ کرے سورج پلٹ جائے۔ وہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیسے لاؤ، اچھا جاؤ اس کو بیچو، اور وہاں سے کلہاڑا لے کے آؤ، درخت کاٹو، کاٹنے کے بعد لکڑی کو بیچو، اور چند دنوں کے بعد وہ آتا ہے، وہ اتنا مالدار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ایک بات، جتنے بے روزگار ہیں، جو آپ کا شوق ہے، آپ چھوٹے سے اتنے سے پیمانے سے کاروبار کرنا شروع کریں۔ القاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، میرے رسول کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جاب نہیں ملتی کوئی بات نہیں، سرچنگ کرتے رہیں، لیکن چھوٹے سے کاروبار اور نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ان کے لیے میں سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، بتائیے سب سے بڑا ڈپریشن وظیفہ، کا سب سے بہترین وظیفہ سورہ رحمان کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ ماشاء اللہ۔ جب جگہ جگہ آپ اپنے رب کی رحمتوں کی بارش دیکھیں گے نا، آپ اس سورہ رحمان میں ایسے غوطہ-زن ہوں گے، دنیا کی ساری ڈپریشن ختم ہو جائے۔ جب یہ بتائیں، سزا اللہ کی طرف سے گناہوں کی آج کے دور میں لوگوں کو کہتے ہیں دنیا میں ملتی ہے، اور وہیں پر ابھی آپ نے بارہا ذکر کیا آزمائش کا۔ کوئی کیسے پہچانے کہ یہ جو مشکل ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ آزمائش ہے یا یہ میری سزا ہے؟ جب نماز میں لذت محسوس نہ ہو رہی ہو، جب نماز میں لذت محسوس نہ ہو، نماز پڑھتے ہوئے وہ احساس نہیں ہو رہا کہ میں رب کے سامنے پڑھوں، قرآن پڑھتے ہوئے اس کی قرآن کی چاشنی دل میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب گناہوں کا وبال ہے، اس زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، پھر غیبت ہو رہی ہے، ان کانوں کو غیبت سننا پسند ہے، ان ہاتھوں کو حرام کی طرف جانا پسند ہے۔ انسان ان چیزوں سے رک جائے، ان چیزوں سے رکے گا تو پھر دل اللہ کے نور کا مرکز بن جائے گا۔ اس گندے گلاس میں میں پانی نہیں پی سکتا تو گندے دل میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ جب گندے دل میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو پھر کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سکون تو میرے ذکر میں ہے۔ اچھے مہنگے بستر میں نیند نہیں آتی ہے، بڑی سی گاڑی کے اندر سکون نہیں ملتا، دل پریشان ہو تو مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں بھی جا کے بے قرار رہتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کے سر سجدے میں رکھ جائے تو اطمینان مل جاتا ہے۔ اچھا، جب رب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک کالر کا سوال لیتے ہیں، یہ بھی پوچھوں گی مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں منتہا بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے اللہ کا ہیں؟ شکر ہے، جمعہ مبارک۔ آپ کو بھی مبارک۔ اور میرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ آیا میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، رب کو یاد کرتی ہوں، تو گانے نہیں سنتی ہوں، کچھ بھی نہیں، ایک تو کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، چھوٹے بھائی بیمار ہوتے ہیں، کبھی کچھ بھی سلسلہ ہوتا ہے، میں کسی اس کے ساتھ بدخوئیاں بھی نہیں کرتی۔ بس میرا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم کسی چیز کو بیچ کر سیل کر کے بے روزگار انسان ہو، ماں باپ نہ ہو، کوئی کمانے والا نہ ہو، تو اگر پیسہ بینک میں انویسٹ کیا جائے کیا وہ ہمارے لیے سود ہے؟ اگر سود ہے تو اس کا ہمیں کس طریقے سے کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ کیونکہ آج کے دور میں ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں نا تو وہ پھر تو ایک دشمنی ہو جاتی ہے اور پیسہ ہمیں واپس نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ویری ٹرو، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے یہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات میں کے سوال کے دو حصے تھے، میں دونوں مفتی صاحب سے پوچھوں گی۔ پہلے ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ عزیز احمد۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ عزیز احمد کراچی۔ جی عزیز صاحب سے، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہنچے
जी तलावत हो रही होती है, तो हम जब सना पढ़ेंगे तो सना हमें कब पढ़ना है? ईशा की नमाज में पहुंचे, जैसे तलावत हो रही होती है तो नमाज जब पहली रकात होती है तो उसमें सना पढ़नी है, जी उस हिसाब से मुझे मालूम करना सना हमने कब पढ़नी है, पढ़नी भी है या नहीं? जब तिलावत हो रही जब नहीं पढ़ेंगे, बस आप अल्लाह अकबर हाथ बांध के आप खामोश खड़े हो जाएंगे बस। आप समझ गए हैं, मुफ्ती साहब ने आपको आंसर कर दिया है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? आई थिंक तलावत के बाद हम तलावत के बाद किसी रकात में पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे। अब आप पहली रकात में शरीक हो गए और आते ही साथ आप तिलावत शुरू हो गई थी तो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध के खामोश खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप आते ही साथ आप नमाज में दाखिल हो गए थे। हाँ, इट्स क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी सब। अच्छा, ये एक मामला जो है ये बड़ा मुश्किल है कि जी मैं तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं तो कुरान की तिलावत भी करती हूँ, मैं वो हर चीज़ जो हुक्म किया गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसकी पासदारी करती हूँ, फिर तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या बात हुई जब मैं पूरे जो भी तरीक़ेकार हैं A+ ग्रेड लाने की मैंने पूरी तैयारी की है, ठीक है, मैं पूरा 100 आउट ऑफ 100 का पेपर करके आई हूँ, उसके बावजूद आप मुझे कह रहे हैं मैं तो फेल हूँ। चलें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के पास, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहे और दुनियावी तौर पे दीनी तौर पे उसके कोई इतने अमाल नहीं होते कि वो मेरी क़ुर्बत पा सके, वो मेरे करीब आ जाए, तो मैं दुनिया की भट्टी में उसे डाल देता हूँ। अल्लाह, दुनिया की आजमाइश, परेशानी, तकलीफ़ उसमें गुज़रता है, वो कहता है मैं रब तुझ पर राज़ी हूँ, मैं उसके हर उस तकलीफ़ के बदले उसे इतने दर्जात अता फरमा देता हूँ, कल बरोज़े मैश जब वो मेरे पास आएगा तो नेकियों के अंबार उसके पास होंगे, पहाड़ों जितनी नेकियाँ होंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपने करीब कर लेगा। आपके हाथ में जो असद भाई ये अंगूठी है, जब ये ख़राब हो जाए, मैल ज़दा हो जाए, तो इसका साफ़ करने का तरीका ये इसे भट्टी में डाला जाता है। आग होती है जो इसके मैल को काट देती है। ये परेशानी, ये तकलीफ़, ये आजमाइशें, ये गुनाहों में ये भट्टी है, ये गुनाहों को जला देती है और बंदा पाक साफ़ होकर अल्लाह के करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। मेरी बहन का एक दूसरा सवाल भी था कि अगर कोई और वसाइल इस वक्त मौजूद ना हो तो क्या कोई चीज़, कोई पैसा बैंक में इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट यूज़ किया जा सकता है? इसका आंसर हम लेंगे मुफ्ती साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको जुमा मुबारक हो। जुमा के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आज बात करते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि ये जो मुश्किल वक्त आता है, ये सज़ा या आज़माइश, उस हवाले से मुफ्ती साहब ने अहादीस भी पेश की और कुरान के हवाले से भी बताया, आगाह किया। मुफ्ती साहब, एक सवाल था, उन खातून ने पूछा कि ज़रिया माश नहीं है इस वक्त, तो जो कुछ है माल वो अगर बैंक में रख दिया जाए, उसका प्रॉफिट आए और उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो क्या ये इसकी इजाज़त है? सूरह बकरा 3 सिपारे के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़नु बिहर्बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की खुली जंग है। और मैंने ये देखा ज़ाती तौर पे कि जिन्होंने सूद से कारोबार किया, मेरे पास एक लड़का, कल ही की बात है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, कारोबार तबाह हो गया। मैंने कहा फ़ला बैंक से मैंने 85,000 रुपये लिए थे, 1,85,000 रुपये, कि मैं अपने शॉप में माल डाल के बढ़ाऊँगा, मगर खुदा गवाह है कि वो 1,85,000 का माल आया और मैं कल्लाश हो गया। तो मैंने कहा भाई तूने रब से जंग की थी। तो वो लोग कि जिनके पास जो समझते हैं कि हमें धोखा होता है, कई छोटी चीज़ें ख़रीद कर बेचना शुरू कर दें, तिजारत कीजिए। ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन के कपड़े ख़रीदें, कुछ चीज़ें और बेचना शुरू दें ख़वातीन के पास जाके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत देगा, वो मल्टीप्लाई होता चलेगा, वो आपका अल्लाह ताला कैपिटल को बढ़ाता चला जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बैंक पे पैसे रख के वो जो प्रॉफिट लिया जाता है, सेविंग अकाउंट जिसको कहा जाता है, आप आसान में सूद कह रहे हैं, ठीक है, सूद कह रहे हैं आप, तो आप वो कह रहे हैं कि उसकी इजाज़त नहीं, बहन ने भी सूद कहा था, जो हाँ, उन्होंने भी सूद कहा था कि जो सूद मैं कुरान की आयत पढ़कर जवाब दे रहा हूँ, फ़अज़नु बिहर्बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से खुली जंग है। ये खुली जंग है, तो फिर जब जंग है तो जंग से बचना ज़रूरी है और आप
कोई भी आप अब तो ऑनलाइन फूड का काम है, कोई और आपके पास खाने इस तरह पकाने का का काम भी स्किल, चल बिल्कुल रहा आपके है, पास ख़वातीन स्किल के मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की कमी है, असद भाई भी हमारे साथ हैं। मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी और बस यही ख्वाहिश करूँगी कि आज जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे लाइव शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। असद भाई से जाते जाते कलाम की दरख्वास्त है।